اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو مزار کا تصور اسلام میں نہیں ہے. کہیں پہ بھی آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کہیں پہ بھی مزار کا تصور نہیں ملے گا. ہاں، زاویہ کا ملے گا، خانقاہ کا ملے گا، مدرسے کا ملے گا، مکتب کا ملے گا، لیکن یہ سلسلہ نہیں ملے گا. بنیادی پیغام ہے، حضور نے پہلا پیغام مدینہ پہنچ کے یہ دیا، افشوا السلام تم الطعام، کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ انسان کے اندر سے تغافل ختم ہو جائے، وہ اس کا دل غافل جو ہے اس کی غفلت ختم ہو جائے اور وہ بیدار ہو جائے اور وہ دین کا کام کرے، اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرے، جو حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے، جو اسلام نے ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرے. ناظرین، مختصراً میں اپنی بات کو سمیٹوں. بات کبھی کیونکہ وہ پھیلتے پھیلتے باڈی پھیل جاتی ہے نا، تو اس کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے. اصل سمیٹنا ہی کمال ہے. پہنچے ہم ہندوستان میں، جب پہنچے بر صغیر کے اندر، تو یہاں پر میں نے جیسے عرض کیا کہ ہندو مذہب کے کافی اثرات تھے. لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے. ظاہر سی بات ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس خطے میں رہتے ہیں، وہاں کے تہذیبی اثرات ہوں گے، ان کا مزاج ہوگا، کھانا پینا ہوگا، رہن سہن ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے جی بالکل مذہب تبدیل کیا، ہم مسلمان ہوئے ہیں تو لیکن اب بالکل ہمارا مزاج، ہمارا رہن سہن، تہذیب، ہر چیز بدل گئی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب تصوف نے یہاں کا رنگ اختیار کر لیا. یہ جو مزارات ہیں، اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو مزار کا تصور اسلام میں نہیں ہے. کہیں پہ بھی آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کہیں پہ بھی مزار کا تصور نہیں ملے گا. ہاں، زاویہ کا ملے گا، خانقاہ کا ملے گا، مدرسے کا ملے گا، مکتب کا ملے گا، لیکن یہ سلسلہ نہیں ملے گا. اچھا، وہ شیخ آئے، بیٹھے، انہوں نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دی. لوگ آ رہے ہیں، پریشان لوگ آ رہے ہیں. اچھا، وہی سلسلہ جیسے میں نے کہا نا جو خانقاہ کا ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی آ رہا ہے، سب سے پہلے تو اس کو کھانا کھلاؤ. کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ. اور یہ تو بنیادی پیغام ہے. حضور نے پہلا پیغام مدینہ پہنچ کے یہ دیا، افشوا السلام تم الطعام، کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو ان کی جو جگہیں تھیں، خانقاہیں تھیں، وہاں پہ انہوں نے کھانے کا، لنگر کا انتظام کیا. لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، صحبت شیخ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں. لیکن وہ ان کے ہاں جو ترتیب ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ جی آپ خانقاہ میں آئیں تو خانقاہ میں بیٹھ جائیں، صبح سے لے کے شام تک جو ہے آپ نے بیٹھے رہنا ہے اور بس ہر وقت دھمال ڈالنی ہے، ذکر کرنا ہے 24 گھنٹے ذکر. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ انسان کے اندر سے تغافل ختم ہو جائے، وہ اس کا دل غافل جو ہے اس کی غفلت ختم ہو جائے اور وہ بیدار ہو جائے اور وہ دین کا کام کرے، اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرے، جو حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے، جو اسلام نے ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرے. یہ تھوڑی کہ جی سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں اور بس مزہ. ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ کوئی آیا 10 دن، کوئی 5 دن، کوئی 1 مہینہ، کوئی 10 15 20 دن، لوگ آتے تھے جاتے تھے، لوگ آتے تھے جاتے تھے، پھر وہ ان کو کام پہ لگاتے تھے. ان کا علاج یہ تو ایسے ہے نا جیسے ہسپتال آئے ہیں تو اب ہسپتال میں آپ کو صبح دوپہر شام کا کھانا بھی مل رہا ہے، دوائیاں بھی مل رہی ہیں، آپ کو خیال بھی رکھا جا رہا ہے، تو آپ اب ہسپتال میں رہیں گے. آپ کہیں یار میں ہسپتال میں ہی رہوں گا، کیونکہ بھائی ہسپتال میں تو نرسیں آ رہی ہیں، کمپاؤنڈر آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، کھانا بھی مل رہا ہے، دوائیاں بھی مل رہی ہیں، ڈرپیں بھی لگ رہی ہیں. تو وہ اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہسپتال آئے ہیں کیونکہ آپ بیمار ہیں نا، تو اب آپ کا علاج ہوگا ہفتہ 10 دن اور اس کے بعد آپ نے واپس جانا ہے، آپ نے گھر جانا ہے، جو کام کاج آپ کر رہے ہیں اس میں لگیں. یہ تھوڑی کہ جی اب آپ نے ساری زندگی اسپتال میں رہنا ہے. تو خانقاہ یہ کرتی تھی. اب ہوا کیا کہ بھئی آہستہ 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 جب وہ بزرگوں نے انتقال کرنا شروع کر دیا اور ان کی جو اب ہمارے ہاں کیونکہ ہر چیز میں وہ چلتا ہے نا کہ گدی نشینی چلتی ہے، وراثت چلتی ہے، اور یہی ہماری بگاڑ کی وجہ بھی یہی ہے نا، جو اگر دیکھا جائے موروثیت جس کو کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ پیر صاحب کا بیٹا، پھر ان کے خلیفہ، اور پھر اس طرح سے وہ ایک پورا ایک سلسلہ شروع ہوا اور پھر وہاں پیر صاحب کا عرس شروع ہو گیا. پیر صاحب کے نام پر جو ہے وہ کہانیاں شروع ہو گئیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک پورا ایک نظام کھڑا ہوا. اب اس نظام نے جو طاقت حاصل کر لی ہے ناظرین، وہ طاقت کیا ہے؟ ایک تو پیسہ، بھائی کروڑوں روپے کے نذرانے ہیں، پیسہ، اور دوسری پھر طاقت ہے سیاست.
آپ دیکھیں بڑے جتنے خاندان ہیں اور خانوادے ہیں وہ سارے پولیٹکس میں ہیں، سب پولیٹکس کے اندر ہیں، اور سب کے پاس جو ہے پیسوں کے انبار ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ کی ذات سے ملانے کے بجائے اپنی ذات سے ملانا شروع کر دیا، بھئی آپ ہماری دربار سے، ہماری خانقاہ، ہمارے سلسلے سے، ہمارے اس سے، اور جو ہے وہ تو اس کا نقصان ہوا، اس کا نقصان جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کو تصوف کو یہ بنا دیا گیا کہ تصوف بے عملی کا نام نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے کہا ہے نا کہ بھئی عمل، اسلام تو کہتا ہے کہ بھئی عمل کرو۔ غزوہ بدر کے موقع پر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی؟ کیا حضور نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ بھئی جو تمہارے پاس ہے لے آؤ؟ کیا حضور نے عملی طور پر حصہ نہیں لیا؟ آپ نے تو نہیں کہا کہ بھئی جاؤ بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ کے وظیفہ کرتے ہیں، اور صحابہ اگر وظیفہ کریں تو پھر وہ، اور حضور، لیکن حضور نے کیا کہا کہ عمل کرنا ہے، عمل، اور سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ تو ہمارے ہاں دنیاوی طور پہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ دنیاوی طور پہ آپ کوئی کام نہ کریں، مثال کے طور پہ میرا جوتا ہے، ابھی میں اپنے جوتے کے تسمے نہ باندھوں اور وظیفہ پڑھتا رہوں تو میرے جوتے کا تسمہ بن جائے گا؟ اور کیا میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں اور وظیفہ ساری دعائیں پڑھوں، گھر سے نکلنے کی دعا، سواری کی دعا ساری پڑھ لوں؟ میری عادت ہے کہ میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں نا تو ساری دعائیں پڑھتا ہوں، لیکن گاڑی کا انجن بھی تو سٹارٹ کرنا ہوگا نا۔ چلو بھائی آپ انجن سٹارٹ کر لیں، لیکن گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، اور میں دعائیں کیے جاؤں تو گاڑی چلے گی؟ تو اگر انجن سٹارٹ نہ کروں تو گاڑی چلے گی؟ تو یہ کیا ہوا کہ لوگوں کی جو ناکامیاں ہیں، لوگوں کی جو ناجائز خواہشات ہیں، اور ان چیزوں کو کس طرف لگا دیا کہ بھئی یہ وظیفہ کرو، یہ عمل اتنا کرو تمہارا یہ معاملہ بن جائے گا، یہ کرو تمہارا یہ معاملہ بن جائے گا، یہ کرو یہ عمل بن، اور لوگوں کو جو ہے عمل سے دور کر دیا گیا۔ اور پورا ایک اس وقت جو ہے آپ دیکھیں، یہ جو پورا منظر آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ آپ کو زیادہ تر آپ کو ہندوستان پاکستان میں نظر آئے گا، اور دنیا میں بہت کم ہے، وہ بھی اس کی جو شاخیں ہوں گی نا وہ یہیں سے ہوں گی، وہ یہیں سے پہنچی ہوں گی۔ اور آپ دیکھ لیں اب جو ہے وہ جو پیر حضرات ہیں، آپ مجھے بتائیں، میں جب دیکھتا ہوں نا پیر حضرات کو، تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کسی شیخ سے صحبت اختیار کرنی ہے اور اس سے فیض حاصل کرنا ہے، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کے کتنے مریدین ہیں، اور یہ جو ہے وہ اس کا ماشاءاللہ آستانہ کون سا ہے، اور یہ کس سلسلے سے ہے، اس کے آباء و اجداد کون ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیت ہی نہ پڑھنا جانتا ہو۔ کتنے پیر ایسے ہیں ناظرین جن کو قرآن کی آیت پڑھنا نہیں آتی، اور جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اور وہ کیسے جو ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اتباع سنت جس کے اندر نہ ہو، جو سنت کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو، یعنی اس کی شریعت کے مطابق اس کی جو شکل صورت نہ ہو، اور اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی دینداری نہ ہو، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور جو ہے ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، وہ سگار پیتے ہیں، اور پہلے تو ان کی تصویریں آتی تھی تو وہ اپنا پینے پلانے کے بھی بڑے شوقین تھے، اور لاکھوں مرید ہیں جی۔ میں حیران ہوتا ہوں، کہتا ہوں بھائی یہ کیا ہے، یہ کون سا یہ سلسلہ ہے؟ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کیسی صورتحال ہے کہ انہوں نے ایک ایسا مزاج اور قوم کا بنایا، ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ بیچارے سادہ لوگ جو ہے وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر جو ان کا حال ہوتا ہے وہ آج کل ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی ہے، اس میں ہے کہ کھانے کو جو ہے وہ روٹی نہیں ہے، لیکن آستانے پہ جا کے بکرا چڑھا کے آ جائیں گے، مرغا دے کے آ جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہوئی، تو اب لوگوں نے جو ہے وہ پھر، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام دشمن قوتیں، ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک بہت بڑا جو ہے طبقہ ہے لبرل سیکولرز کا، لادینیوں کا، ملیدوں کا، جو اسلام کا دشمن ہے اور اسلام مخالف ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان پیروں کو پکڑ کر اسلام کا لیبل لگایا، دیکھو یہ پیر یہ کرتے ہیں، پیر یہ کرتے ہیں، پیر یہ کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ کام ہو رہا ہے، دیکھو جی مزاروں پہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے الٹا اس کو لے کے اور زیادہ بدنام کرنا شروع کر دیا، بہت زیادہ بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک طبقہ جو ماڈرن ماشاءاللہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا یار یہ صوفیت، اس کو کیا کرو، اس کو مذہب کے جو پابندیاں ہیں نا، شریعت کی جو پابندیاں ہیں، ان شریعت کی پابندیوں سے آزاد کراؤ۔
اور آزاد ایسے کراؤ کہ بس ٹھیک ہے جی، اب جو ہے وہ فیسٹیول کراؤ، ورلڈ صوفی کانگریس بنائی گئی، اور جس کانگریس آرگنائزیشن کا سپورٹر امریکہ ہو، امریکہ پیسہ لگائے، تو ناظرین مجھے بتائے وہ کس کی خدمت کرے گا؟ تو وہ اس کے نام پر جو ہے وہ قوالیاں اور محفل سماع، اور بس یہی ان کے نزدیک جو ہے وہ صوفیت ہے، اور انہی کے نزدیک روحانیت بھی یہی ہے۔ تو لہذا اب آپ دیکھ لیں کہ دو انتہا ہے۔ آخری بات کہ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ شریعت اور طریقت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ طریقت جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے جس کے اندر شریعت نہ ہو۔ تو شریعت کے ساتھ ہی طریقت قابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔